سعید ملت شہید راہ قلم سعید حیدر زیدی کو ہمارا سلام۔ شہید سعید حیدر زیدی نے 27 جولائی 1960 کے روز سندھ کے ایک علمی و ثقافتی مرکز حیدرآباد میں سید غضنفر حسین زیدی کے گھر آنکھ کھولی۔ آپ کا تعلق ایک ادبی اور مذہبی گھرانے سے تھا۔ جینے کے جواب ظلم کو ایسے دیے قرینے کے، تمہیں سلام ہمارا شہید و زندہ باد۔ ابتدائی تعلیم آپ نے حیدرآباد جبکہ باقی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ شہید سعید حیدر زیدی اپنی کم عمری سے ہی نوحہ و ماتمی انجمنوں کی سرگرمیوں میں بھرپور انداز میں شریک رہے، ساتھ ہی عزاداری کے تحفظ اور فروغ کو اسلام کی بقا کے لیے لازم اور ضروری جانتے تھے۔ آپ نے کئی دینی درسگاہوں کی بنیاد رکھی اور پہلے سے موجود تنظیموں کے ساتھ مل کر خدمات انجام دیتے رہے۔ شہید ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی پوری زندگی ملت کو بیدار کرنے اور اس کو اپنے حقیقی نسب العین سے قریب تر کرنے میں پورے خلوص کے ساتھ سرگرداں و فعال رہی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی دیرینہ آرزو کی تکمیل کی خاطر پاکستان سٹیل ملز کی مستحکم نوکری تک کو خیر باد کہہ دیا تاکہ وہ اپنی علمی سرگرمیوں میں اضافہ کر سکیں۔ شہید سعید حیدر زیدی روایتی مفہوم میں اگرچہ کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن دین پر جو آپ کی گہری نظر تھی، اس کے پیش نظر آپ کو علماء کی صف سے خارج سمجھنا عالم کے وسیع تر مفہوم کو محدود کرنا ہے۔ شہید نے سن 1998 میں دارالثقلین نامی علمی ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کے توسط سے اسلام کے جانباز اور نابغہ روزگار مفکرین کے عظیم الشان افکار کو زبان اردو میں منتقل کر کے متعدد عنوانوں سے 150 کتابیں منظر عام پر لائے۔ مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی مختلف موضوعات پر مضامین تحریر کرتے رہے جنہوں نے ملت تشیع کے نوجوانوں کی فکر کو دینی رخ عطا کیا۔ شہید اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے، بارہا اہل سنت مکتبہ فکر کے اہل علم افراد کے ساتھ مختلف نشستیں کرتے اور امت میں وحدت کی خاطر تبادلہ خیال کیا کرتے۔ ہمیں جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ باہمی احترام کا قائل ہونا پڑے گا۔ اگر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے فکر کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مقدس شخصیات کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خون کا احترام نہیں کریں گے، تو جو ہے وہ ہم پنپ نہیں سکیں۔ شہید کی یہی کاوشیں اور گھرانہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے والہانہ محبت و مودت ہی دشمنان دین و اسلام کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی تھی، اور یہی آپ کی وجہ شہادت بھی بنی۔ 9 نومبر 2012 کے روز جب شہید گھر سے باہر اپنی اہلیہ کے ساتھ کراچی کے علاقے کریم آباد میں موجود تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ وقت شہادت شہید کے چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھی کہ اس دن شہید کی آرزو شہادت پوری ہو رہی تھی۔ شہید کی نماز جنازہ امام بارگاہ شاہ کربلا رضویہ سوسائٹی میں ادا کی گئی اور آپ کو وادی السلام قبرستان نارتھ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔